السلام علیکم. میر ہومیو ہربل کلینک کی طرف سے ڈاکٹر میر حسین علی. آج ہم طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں شہد کے حوالے سے گفتگو کریں گے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن شریف میں سورہ نیل میں شہد کے متعلق بیان آیا ہے، اور نہ صرف شہد کا بلکہ شہد کی مکھی کا بھی، کہ وہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں پہ رہتی ہے اور اونچے درختوں پہ اپنا چھتا بناتی ہے، اور مختلف پھول جو موجود ہوتے ہیں اس کا رس چوستی ہے اور شہد بناتی ہے. تو شہد کی مکھی کے متعلق یہ جو وضاحت یا بیان آیا ہے، اس سے دو تین باتیں سمجھ میں آتی کہ یہ پالوشن سے آزاد علاقے میں یا رہتی ہے جہاں پھل اور ہریالی اور پھول وغیرہ اس کو میسر آتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس کا ایک نظام یا اس کی زندگی کا مشن یہی ہے کہ وہ شہد بنائے، اور پھر وہ شہد انسانوں کے لیے شفا یا صحت کے لیے استعمال کی درجہ رکھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد وہ ازواج مطہرات کے پاس جایا کرتے تھے، اور جس کے پاس بھی اگر شہد ہوتا تو شہد کا شربت پیتے تھے. آج کل ہم لوگ بہت زیادہ روایت سے ہٹ گئے اور دنیاوی کولڈ ڈرنک اور دیگر چیزوں میں اپنی زندگی گزارنے لگے، جبکہ قدرت یہ کہتی ہے کہ آپ شہد کو استعمال کریں جو آپ کے لیے توانائی اور فرق بخش ہے. تو حضور عام پانی میں یا ہلکا سے نیم گرم پانی میں شہد حل کر کے شہد کا شربت بنا کر پیتے تھے. تو یہ توانائی اور فرق دونوں کا یہ بہت اچھی چیز ہے. شہد کا جو ایک اور روایت یا تفصیل حدیثوں میں یہ بھی آتی ہے کہ ایک شخص کو پیٹ میں درد تھا اور اس کو بہت زیادہ موشن یا دست آ رہے تھے. تو ان کے گھر والوں نے آ کر حضور سے مشورہ طلب کیا. آپ نے کہا کہ ان کو شہد پلاؤ. تو آ کر کہنے لگے کہ موشن اور تیز ہو گئے، درد میں اضافہ ہو گیا. حضور نے کہا کہ پھر جا کر شہد پلاؤ. جب 3 مرتبہ کہا تو پھر وہ پیٹ کا درد بھی دور ہو گیا اور موشن بھی رک گئے. یعنی کہ اس کے معدے میں یا پیٹ میں جو بھی گرمی، سوزش یا جراثیم یا گندگی تھی وہ شہد میں آہستہ آہستہ وہ چیزوں اس کی دور کر دی. اس سے کیا ثابت ہوا؟ شہد ایک اچھا جراثیم کش یا اینٹی فنگس یا اینٹی بیکٹیریل خواص رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جلدی امراض میں بھی اور کاسمیٹکس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور روز یا گلاب کے عرق کے ساتھ شہد کو ملا کر ہنی لوشن بنائے جاتے ہیں جو کیل مہاسے یا جلدی اوپر جو نشانات ہوتے ہیں ان کو دور کرتے ہیں، اور جو بھی جلدی بیماریاں ہوتی اس سے صحت یابی حاصل ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اور ہے کہ جو شخص مہینے میں 3 مرتبہ صبح میں شہد پیتا ہے اس کو مہینہ بھر کی بیماری سے نجات مل جاتی. یعنی کہ 3 دن اگر کوئی حفظ ما تقدم کے طور پہ یا حفظان صحت کے اس اصول کو اپنا لے تو مہینے بھر کی جو بھی بیماری ہونے سے وہ امیونائز یا امیونٹی یا قوت مدافعت اس میں پیدا ہو جاتی.
یعنی کہ 3 دن کا شہد کا استعمال ایک انسان کو مہینے بھر کی تکالیف یا جراثیم اور اس طرح کے ہر چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں ہم دیگر صحت کے اور ہائیجین کے اصولوں پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو ہمیں اہم ہدایت حاصل ہوئی ہے، جو تعلیمات حاصل ہیں، ان کو بھی نہ صرف اپنے اوپر لاگو کریں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی مشورہ دیں اور ان کو بھی بتائیں کہ وہ بھی اس طریقے کے اہم چیزوں پہ عمل کریں۔ اور ان چیزوں پہ عمل کرنے سے یہ ہے کہ قدرتی طور پر آپ کے اندر ایک امیونٹی یا مدافعتی نظام پیدا ہو جاتا ہے اور آپ کو بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان دنیاوی اور آخروی بیماریوں سے بچے اور ایک صحت مند ماحول اور صحت مند جسم رکھے۔ شکریہ۔